اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو یعنی کاروبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو حرام قرار دیا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کفار نے جو ہے وہ اس پر اعتراض کیا اور مذاق اڑایا کہ یہ کیا بات ہوئی، کاروبار میں بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے جبکہ سود میں بھی نفع ہوتا ہے، دونوں میں فرق تو نہ ہوا. ربا یعنی سود کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہوتا نفع، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ کاروبار میں جبکہ خرید و فروخت کے اندر نفع جو ہے وہ کسی چیز کا بدلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص 50 روپے کی کوئی چیز خرید کر لے کے آتا مارکیٹ سے، اب وہ کسی گاہک کو 50 کی بجائے 55 روپے کی دیتا ہے، تو اب یہ 5 روپے اوپر پروفٹ اس نے رکھے ہیں، لیکن یہ 55 روپے جو اس نے لیے ہیں وہ اس چیز کا بدلہ ہے، تو لہٰذا یہ تو ہے خرید و فروخت اور یہ ہے بیع جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. لیکن سود کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ اس میں ایک زیادتی لی جاتی ہے کسی چیز کے بدلے کے بغیر، تو اسے سود کہا جاتا ہے. جیسے 1 لاکھ روپے قرض دیا تو جب کہا کہ جب مجھے واپس لوٹاؤ گے تو 1 لاکھ کی بجائے 1,10,000 روپے مجھے واپس لوٹاؤ گے، تو یہ 10,000 کس چیز کا بدلہ ہوا؟ کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں، یہ ہے ربا، یہ ہے سود. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وحرم الربا، اور سود حرام ہے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے یا قسطوں پر چیزیں لی جاتی ہیں، آیا یہ کاروبار کرنا درست ہے یا اشیاء لینا درست ہے؟ تو علماء اہل سنت کہتے ہیں کیونکہ قسطوں پر بھی یہ ہے نا کہ کسی سے اگر ہم ایک ساتھ پیمنٹ سے کچھ فریج اٹھاتے ہیں، جیسے اس کی کاسٹ اگر 25,000 ہے، اگر وہی ایک پرسن ہے جو افورڈیبل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے دینا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے پھر یہ 40,000 کا ہے. کتنا فرق ہے 25,000 اور 40,000؟ قسطوں کے کاروبار کو ہمارے علماء اہل سنت نے بالکل جائز قرار دیا ہے. صحیح ہے. ہاں، دیگر کسی اور شرط کی بنا پر یہ ناجائز ہو وہ الگ چیز ہے. تو اگر قسطوں کا کاروبار کریں، قسطوں پر کوئی چیزیں لیں، تو سب سے پہلے وہ شرائط جو آپ کو دی جاتی ہے کہ ان شرائط پر ہم یہ چیز جو ہے آپ کو قسطوں پر دیں گے، تو وہ شرائط پہلے کسی بھی اچھے مستند مفتی کو وہ چیک کروا دی جائیں. ان میں سے کوئی شرط اگر اسلام کے خلاف ہوگی، شریعت سے ٹکراتی ہوگی، تو آپ کو بتا دیا جائے گا. اب قسطوں کے کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز میں نقد دے رہا ہوں آپ کو 1 لاکھ روپے کی، اور سامنے والے سے کہا کہ یہ چیز جو 1 لاکھ کی ہے اگر آپ نے ادھار لینی ہے تو میں آپ کو 1,10,000 روپے میں دوں گا. تو اب سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے سہولت بھی مل رہی ہے کہ میں نے یہ آہستہ آہستہ قسطیں دے کر جو ہے وہ چیز کو حاصل کر لوں گا. اب سامنے والا شخص اس چیز پر راضی ہو جاتا ہے. اب 1,10,000 جو دیتا ہے وہ اس چیز کا بدلہ ہوتا ہے، لیکن دینا اسے کچھ ٹائم کے بعد ہوتا ہے. اور یہ قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں بالکل اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن جو شرائط ہیں وہ ایک دفعہ کسی بھی مسند مفتی کو چیک کروا لی جائیں. اچھا، اس میں پرائز بونڈ کی کیا ہے؟ پرائز بونڈ بھی جو آپ نے کہا ہے، پرائز بونڈ پر انعام ملتا ہے. جیسے گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ آپ یہ 200 روپے والا پرائز بونڈ حاصل کریں، اس پر انعام نکلے گا. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ 200 کا لیں گے 200 پر لازمی طور پر آپ کا انعام نکلے گا، بلکہ وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ 200 کا لیں، دیکھیں آپ کی قسمت ہے، اگر انعام نکل جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں نکلتا تو یہ 200 کا جو پرائز بونڈ ہے آپ کو 200 روپے واپس مل جائیں گے. یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل حلال اور طیب ہے. یہ انعام کی صورت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک گھی کا ڈبہ، ہمیں ایک اسکیم آئی کہ بھئی یہ گھی کا ڈبہ ہے، اس میں ایک بائک نکلے گی، آپ خریدیں. اب 500 روپے کا گھی کا ڈبہ مثال کے طور پر لیا. اب ایک شخص نے لیا لیکن اس میں سے ٹوکن نہیں نکلا، بائک اس کی نہیں نکلی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے، بلکہ ہم کہیں گے 500 روپے کے بدلے اس گھی کو بھی استعمال کیا ہے نا. لیکن اگر گھی کا ڈبہ لینے کے بعد ایک ٹوکن نکل جاتا ہے بائک کا، تو گھی بھی اس سے حاصل ہو گیا، انعام اسے بائک کی صورت میں حاصل ہو گیا. یہ ایک انعام ہے، سود نہیں ہے. سود کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیز کا بدلہ نہ ہو، یہاں چیز کا بدلہ حاصل ہو رہا ہے. بہت